شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صرف جمعے کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے، دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، رزق ہی رزق ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا ہے، جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر، شام رات، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیونکہ اس دنیا میں بہت ہی مخلوقات کو وجود بخشا، لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو ویسے تو ہر چیز، ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی ہیں، اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کروایا ہے، جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ انتہائی آسان سا ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی یہ سورت ہے کہ اسے پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس سورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ جمعے کے دن میں کسی بھی وقت اس سورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے، اسے پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن جس خاص سورت کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سورۃ الکہف کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکہف رزق کے معاملے میں انتہائی مجرب اور بزرگان دین سے ثابت شدہ مفید صورت ہے۔ اس کے کمالات سب ہی جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے انسان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، انسان فتنوں اور آفات سے دور رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو کہ قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اشفاق احمد، جو کہ ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل خود بخود دور ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین محترم، ہمارا حال یہاں پر یہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہو، وہاں پر ہمیں باتیں ناگوار محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم 3 گھنٹوں کی فلم دیکھ لیں گے، پورا دن موبائلز پر گھٹیا، فضول اور بیہودہ ریلز دیکھتے ہوئے گزار دیں گے، لیکن جہاں پر دین کی اور خاص طور پر آپ کے فائدے کی بات آئے گی، وہاں آپ کو یہ ہوگا کہ جی مولوی صاحب آپ بولتے بہت ہیں، مختصر بات کیا کیجئے۔ تو ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے اس کے فضائل، اس کے کمالات بتانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جیسے ہم کوئی دوا بغیر اس کی افادیت جانے نہیں کھاتے، اسی طرح کوئی وظیفہ اس کے فیوز و برکات کو جانے بغیر کرنے سے انسان کی اس پر اعتماد میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ آپ ہی کے فائدے کی باتیں ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر سن لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک واقعہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے اس سے کہا کہ استغفار کیا کرو،
کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورۃ النوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں دیا گیا۔ جب لوگ نبیوں کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق و امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو پھر میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ ہمیں بھی دکھ دیں گے، اپنے بھی دیں گے، بیگانے بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے کلیگز ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی پر مشکلات آئی ہیں، اس لیے ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کے سب سے بڑی خوبی بھی یہ صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنا غصہ پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اللہ رب العزت سے شکوہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور نمائش سے نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کا صبر کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بھی گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔
نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کثرت جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو، شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی دریافت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ، اور پھر باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جبکہ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اور ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے، اظہار ندامت سے کام لے، تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ تو شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ تو یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور پھر اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو ناظرین، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں کہ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کی سبب۔ تو ناظرین، استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو ناظرین، استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کہا استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہمیں استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان صورت آپ نے کس طرح پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ لاڈلے بن جائیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یہ صورت سورۃ الکہف ہے، اور سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی فضیلت سے ہر مومن واقف ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے روزی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین صورت ہے، اور اس صورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ جملہ یعنی استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو کہ اس کے وہم اور گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ صورت اور استغفار کی تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس کو کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفار اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہونے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی پڑھے، تاکہ جانے انجانے جو بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں تو اس کی معافی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی اور بخشائے نبی دن میں 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو خود سوچئے کہ مجھے اور آپ کو استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور صورت کی برکت سے انسان کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جمعے کے دن کی مناسبت سے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے ہدیتاً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔